اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے 2024 کا آخری سورج گرہن۔ میں آپ سے عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر مخاطب ہوں اور میں آپ کو اس آخری گرہن کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل دوں گا کہ کس برج کو کہاں یہ لگ رہا ہے اور کس کو کیا نقصان دے رہا ہے۔ ہوشیار، خبردار، کبھی بھی یہ بات مت ماننا کہ یہ گرہن فلاں برج کو فائدہ دے رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ ہمارے محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، جو کہ ہمارے مربی و معلم ہیں، جنہوں نے ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے اور ہمیں ذکی و تقی کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم گمراہی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب گرہن لگا ہو تو جا کر بھاگ کر مسجد میں جاؤ، داخل ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز کسوف نفل اتنی لمبی پڑھو کہ گرہن نکل جائے تب باہر آؤ۔ اس نے کسی برج والے کو یہ نہیں کہا کہ آپ نہ جانا، کیونکہ آپ کو تو فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہاں ہم آپ کے سامنے ایک ٹیبل لائے ہیں اور اس وہ ٹیبل کا آپ کو جو ہے نا مشاہدہ۔ چلیے اس ٹیبل کی طرف، یہ ہے سورج گرہن اور یہ اس عامل کی طرف سے آپ کو ہدیاتاً مل رہا ہے، اور یہ ہے سورج گرہن۔ یہ سورج گرہن دراصل ذو جسدین سورج گرہن ہے۔ ذو جسدین سورج گرہن ہوتا ہے 2 دھڑ والا۔ یہ 1 تاریخ میں شروع ہوتا ہے، دوسری تاریخ میں یہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھو کہ یہ 2 اکتوبر کو شروع ہو رہا ہے 8:42 پر۔ وقت جو ہے نا اس کا عروج ہے 9:50 اور 38 پر، اور یہ ختم ہو رہا ہے 1:39 اور 15 اور خاص طور پر 2 بجے تک اس کے اثرات رہیں گے۔ تو یہ سورج گرہن دائرہ بروج کے کس کس برج کو یہ لگ رہا ہے وہ ہم بتائیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا طریقہ خاتمہ سورج گرہن کیسے کیا جائے۔ تو یہ عامل امداد حسین ہاشمی کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ چلو چلتے ہیں اب ہم ترتیب وار، سب سے پہلے کہ اس برج کے بد اثرات حمل برج پر کیا آئیں گے، کیونکہ پہلا برج حمل ہے۔ تو یہ دیکھ لو، برج حمل کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے برج حمل والے اگر صحت مند ہیں تو بیمار ہوں گے، اگر بیماری ہے تو مزید بیماری زیادہ ہوگی، ان کی ملازمتی ترقی رک جائے گی، اور فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے ان کو جاب سے نکالا جا سکتا ہے، اور جاب اگر ان کی ختم ہوگی تو ملنا مشکل ہے، اور جاب کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ان کو ملیں گی۔ یہاں اسٹرالوجر کہتے ہیں کہ اگر کسی کے خانہ نمبر 6 پر لگے تو اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا، 6 پر یہ نقصان ہوگا۔ چلتے ہیں برج ثور کے۔ برج ثور کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے سب سے پہلے حاملہ خواتین برج ثور والی ہوشیار ہو جائیں، ان کے زچہ اور بچہ دونوں کو خطرہ ہے، حمل کو بھی خطرہ ہے۔ اکثر ثور برج والوں کی اولاد کم ہوتی ہے، تو یہاں لگنے سے اگر قسمت سے کسی نے علاج کرا کے اولاد حاصل کر لیا ہے اور پیٹ میں اولاد ہے تو اس کے مرنے کا، گرنے کا، حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اولاد کے مسائل سردرد بن جائیں گے۔ جوان اولاد کے شب و روز پر غور کریں، ان کے شب و روز اچھے نہیں جا رہے، ان کے مسائل جاب، منگنی، شادی آپ کو الجھا کر رکھ دیں گے۔ ہاں، اب برج ثور والوں کی محبت ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، ان کو دھوکہ دے گی، منگنی ان کی طے شدہ ٹوٹ جائے گی، قسمت، پرائز بونڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندازہ کے جو کام ہیں وہ ان کے غلط نکلیں گے، وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ تو جوزہ برج والوں کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، کاروباری مرکز، دکان، مل، بٹھا، بھاڑا، باغ، فیکٹری، یہ چیزیں متاثر ہوں گی، اور ان کی طرف سے جو ہے نا اپنا مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ سواری تباہ ہو سکتی ہے، سواری چھین سکتی ہے، سواری چوری ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا،
اور جائیداد کے متعلق مسائل کیس مقدمات آ سکتے ہیں۔ آپ اگر کا گھر نہیں ہے تو آپ کے لیے مکان پلاٹ خریدنا بڑا مشکل رہے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں بہت احتیاط کرنا ہے ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر سورج گرہن کا بہت احتیاط کرنا۔ چلتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ سرطان کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے اندرون ملک سیاسی، سماجی، مذہبی، تعلیمی سفر، ان میں ناکامی ملے گی۔ جتنے بھی سفر کرو گے ناکامی ملے گی، اور سفر میں زبردست حادثے کا خطرہ ہے جس سے سرطان برج والوں کی موت بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے سرطان برج کے بچے تعلیم ہنر سے بھاگ جائیں گے۔ چلتے ہیں اسد برج کی طرف۔ اسد برج کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے ان کی دولت کا نقصان آئے گا، یا اگر دولت ساتھ لے کر چلیں گے تو ان پر ڈاکہ لگ جائے گا، چوری ہو جائے گی، دولت ضائع ہو جائے گی، پیسہ گر جائے گا، اس لیے دولت اور مالی معاہدات بہت احتیاط سے کریں۔ تو چلتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ سنبلہ برج والوں کے سنبلہ برج میں لگ رہا ہے تو اس کی شخصیت، حیثیت متاثر ہوگی، ان کا معاشرتی مقام گر جائے گا، معاشرتی شہرت و مقام کو جو ہے نا دھچکا لگے گا۔ تو چلتے ہیں اب برج میزان پر۔ برج میزان کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے میزان برج والوں کے خفیہ دشمن اجاگر ہوں گے، خفیہ دشمن سازشیں کریں گے۔ خفیہ دشمن سے خوف رکھنا، وہ آپ کے قتل، سازش اور کیس مقدمات کا بھی جو ہے نا آپ پر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ماضی کے جو واقعات تھے، کیس مقدمات تھے جو دب گئے تھے، اب وہ ظاہر ہوں گے، ری اوپن ہو جائیں گے کیس۔ امیگریشن کے مسائل، بیرون ملک قیام آپ کا مخدوش ہوگا اور آپ کو وطن واپس کی راہ بھی دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ چلتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے برج عقرب کے دوست و احباب ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کے دوست و احباب دھوکہ دیں گے، دوستوں پر اعتبار نہ کرنا، کاروباری فائدے رک جائیں گے اور خواہشات دل دم توڑ جائیں گی، پوری کبھی نہیں ہوں گے۔ چلتے ہیں برج قوس۔ میرا بھی برج قوس ہے، تو برج قوس کے کاروبار پر لگیں گے، مارکیٹ ویلیو پر لگیں گے، عزت شان پر لگیں گے، پیسے پر لگیں گے، اس لیے کاروباری معاملات و معاہدات جو ہے نا سوچ سمجھ کر کریں۔ غلط بولی، غلط مال کی خریداری، غیر قانونی مال کی خریداری آپ کو جیل کی ہوا دکھا سکتی ہے، اس لیے آپ چیک اسٹامپ دینے سے گریز کرنا، کاروباری کسی پر اعتبار نہ کرنا۔ تو چلتے ہیں جدی برج کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے جدی برج والوں کا بیرون ملک ویزا اقامہ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جدی برج کی ماں مر سکتی ہے اور بیمار ہو سکتی ہے، مذہب کی طرف رجحان ختم ہو جائے گا، اور اس کے اپنا ویزا اقامہ لینا یہ جو ہے نا بے وقوفی ہوگی، اعلیٰ تعلیم اور قانونی مشورہ کے راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ تو چلتے ہیں برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کی زندگی، موت، انشورنس، زندگی پر جو ہے نا موت کے بادل چھا سکتے ہیں، زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، انشورنس، وراثت کے کیس مقدمات آ سکتے ہیں، قرض ان پر چڑھ سکتا ہے، قرض کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی، مالی معاہدات ٹوٹ جائیں گے، اگر مالی معاہدات کریں گے تو ناکام ہوں گے، کیس مقدمات آ سکتے ہیں، ان کو جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں۔ برج حوت کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے تو برج حوت والوں کے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے، میاں بیوی میں جدائی، طلاق، لڑائی ہو جائے گی، اور اگر معاملات سیدھے ہیں تو طلاق، جدائی کی طرف جا سکتے ہیں، معاملات عدالت کی طرف جا سکتے ہیں، شراکتی کاروباری دوست علیحدہ ہو جائیں گے، شراکتی کاروباری دوست دھوکہ دیں گے، شراکتی کاروبار میں گھاٹا نقصان آئے گا، نکاح، شادی، سماجی تقریبات رک جائیں گی، تو شدہ نکاح ٹوٹ جائے گا، شادی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تھے 12 برج۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ اس کا وقت شروع اور یہ ختم ہونے کا ٹائم ہے، آپ یہاں سٹیل فوٹو کھینچ کر جو نا یہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم یہاں طریقہ خاتمہ بعد اثرات سورج گرہن۔ ہمارے رسول اللہ مربی معلم نے فرمایا ہے کہ جب سورج گرہن لگا ہو تو اس دوران آپ نے 2 رکعت نماز کسوف پڑھیں، عام نماز نفل کی طرح۔ بعد نماز آپ یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں، اور آیت پڑھنا ہو تو نصر من اللہ و فتح قریب، اگر پڑھ سکتے ہو تو 1333 بار پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو پھر 10 بار یا 1 بار پڑھو، اور صدقہ پیلے رنگ کی کوئی چیز دو، دال، مونگی دال، چنا، اور جو ہے نا گندم یا شکر کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا آپ اپنے ان مصائب سے بچا سکتے ہیں جو کہ اپنا سورج گرہن کی طرف سے آپ کو آ سکتے ہیں۔ سورج گرہن سائنٹیفک طور پر بھی جو ہے نا نقصان دہ ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ اگر اس میں نکلو گے تو آپ کی آنکھیں چدھیا جائیں گی۔ ہاں،
ایک بات یہ کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو چاند سورج گرہن دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کیوں نماز پڑھیں؟ یہ ان کا جو آپ کو بھٹکانے کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم چاند دیکھ کر جو ہے نا ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اور ہم چاند دیکھ کر ہی ماہ رمضان کی عید نہیں مناتے۔ تو یہ جب ہم وہ ایسے کر سکتے ہیں تو جس پر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز جو ہے نا کسوف اور خسوف پڑھیں، چاند گرہن پر خسوف اور سورج گرہن پر کسوف، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے اوپر تو کوتبہ علیک ہو گیا، تو ہمیں لازم پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ من یطیع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو بلند مقام پر چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا 2 رکعت نماز کسوف پڑھیں، صدقات دیں، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانیں گے تو ہمیں دنیا میں کوئی نہیں ہلا سکتا، چاہے جس کی جتنی جرأت ہو وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ اور اگر ہم اللہ اور رسول کے فرمان کو ٹھکرائیں گے تو دنیا کا کوئی بندہ، کوئی طاقت ہمارے حق میں ہو ہمیں نہیں بچا سکتی۔ جیسے دیکھ لو بڑے بڑے بادشاہ مر گئے ہیں، موت نکشت قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کوئی بچ سکا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کہتا ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ انشاءاللہ جلد ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔